بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ ھذا الکتاب لزید، یہ کتاب زید کی ہے، اور ھذا کتاب زید، پچھلے سبق میں ہم اس طرح کے جملوں کا فرق پڑھ چکے ہیں کہ ھذا الکتاب لزید، یہ جو ہے ھذا الکتاب یہ مبتدا بنے گا اور لزید اس کی خبر بن جائے گی، اور ھذا کتاب زید میں ھذا یہ مبتدا بن جائے گا اور کتاب زید یہ خبر بن جائے گی۔ تو اب اس کی ترکیب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ھذا الکتاب لزید، یہ کتاب زید کی ہے۔ ھذا الکتاب لزید، یہ کتاب زید کی ہے۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب لزید زید کی ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور الکتاب مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے ہو جائے گا مبتدا، ٹھیک ہے، اور لام حرف جر ہے، اور زید یہ ہو جائے گا مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابت کے متعلق ہو کر یہ خبر ہو جائے گی، کیونکہ جار مجرور متعلق ہوتے نا، تو ثابت کے متعلق ہو کر یہ خبر ہو جائے گی۔ تقدیر ہوگی ھذا الکتاب ثابت لزید، یہ کتاب زید کی ہے، یعنی یہ کتاب زید کے لیے ثابت ہے، یعنی یہ کتاب زید کی ہے۔ اور ھذا کتاب زید میں ھذا مبتدا ہو جائے گا، کتاب زید میں یہ جو کتاب ہے یہ خبر ہو جائے گی، اور زید خبر کا کیا ہے، مضاف الیہ ہے۔ اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتاب زید مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کتاب خبر ہے اور زید اس خبر کا کیا ہے، مضاف الیہ ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر کے خبر بن رہا ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس طرح کی باتیں۔ تو ھذا مبتدا ہو جائے گا اور کتاب زید یہ کیا ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی۔ ھذا یہ کتاب زید، زید کی کتاب ہے۔ اچھا، اب اگر ھذا کی جگہ میں ذالک لگا دوں تو اب کیا اس میں فرق آ جائے گا؟ تو ذالک الکتاب لزید، وہ کتاب زید کی ہے۔ ذالک الکتاب یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے ہو جائے گا مبتدا، اور لزید یہ جو ہے جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابت کے، ثابت شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کے کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ھذا الکتاب لزید، ھذا مبتدا ہے، الکتاب اس مبتدا کا کیا ہے، مشار الیہ ہے، اور لزید اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی ہے کہ کیونکہ یہ اس میں اشارہ مشار الیہ وغیرہ، یہ موصوف صفت مضاف مضاف الیہ اس طرح کے چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مضاف ہے وہ اس کو اصل مان لیتے ہیں، باقی اس کو ترکیب میں نہیں گنتے ہیں بعض لوگ، اور موصوف کو اصل مان کے صفت کو ترکیب میں نہیں گنتے ہیں، اور بعض لوگ دونوں کو ملا کر جملے کا جز بنا دیتے ہیں۔ یعنی جملے کا جز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جملے کا بنیادی جز مبتدا خبر میں سے کوئی۔ خیر، تمہارے لیے آسان یہی ہے کہ بس تم ابھی یہی پڑھو جو کہ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں جو مشہور ہے نا طریقہ، وہ یہی ہے کہ بھائی مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور ھذا الکتاب اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اس طرح۔ باقی انشاءاللہ آگے جا کے بھی وہ دیکھ لیں گے، خود ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آگے کی کتابوں میں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ذالک الکتاب لزید، وہ کتاب زید کی ہے۔ ذالک الکتاب مبتدا ہو جائے گا، لزید اس کی خبر ہو جائے گی، کیسے ہو جائے گی، ثابت کے متعلق ہو کر، ٹھیک ہے۔ اور ذالک کتاب زید، وہ زید کی کتاب ہے، ذالک وہ کتاب زید زید کی کتاب ہے، ذالک مبتدا ہو جائے گا، کتاب زید اس کی خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ذاکا بھی لگا سکتے ہیں، ذاکا بھی لگا سکتے ہیں، جیسے ذاکا کتاب زید، وہ زید کی کتاب ہے، یا ذاک الکتاب لزید، وہ کتاب زید کی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ہے جو سمجھنے کی ہے، یہ جو کا ہے نا، کا ذالکا کا، یہ جہاں کاف، اس کو بولتے ہیں کاف حرف خطاب، اس کو بولتے ہیں حرف خطاب۔ تو یہاں پر جو ہے
کا کی جگہ دوسری چیزیں بھی آ سکتی ہیں. ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ دیکھو یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. دیکھو جیسے کہ یہ ہے ذالکا، ٹھیک ہے، اور کیا ہے ذاکا. کہاں گیا ذالکا اور ٹھیک ہے اور ذاکا. ٹھیک ہے. اس میں جو یہ ذا ہے نا، ذا، یہ ذا اس میں اشارہ ہے. ذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. میں اس کو ذرا رنگ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اوہو، ذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور جو لام ہے، یہ لام جو ہے یہ بعد کے لیے. ذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور لام جو ہے یہ بعد کے لیے، یعنی یہ دوری کو بتا رہا ہے. اور یہ کاف جو ہے نا، یہ حرف خطاب ہے. حرف خطاب سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ بھائی ایک تو ہوتا ہے مشیر، اشارہ کرنے والا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مشارون الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور ایک ہوتا ہے مشارون لہو، یعنی جس کے لیے اشارہ کیا جائے. مثال کے طور پر اب یہ جو ہے نا، یہ سیب آ گیا. ٹھیک ہے. اب میں اگر تم میرے سامنے کھڑے ہو، ٹھیک ہے، میں سیب کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ ہاذا ہاذا تفاح، ہاذا تفاح. اب میں سیب کی طرف کیا اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہاذا تفاح. تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مشارون الیہ. ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں اشارہ کر رہا ہوں تو مجھے کیا بولیں گے؟ مشیر، یعنی اشارہ کرنے والا. اور تمہارے لیے اشارہ کر رہا ہوں نا، تمہیں بتا رہا ہوں اشارہ کر کے، تو تم کہو گے مشارون لہو. ٹھیک ہے. تو جس کو اشارہ کر کے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کاف ہے نا، وہ یہ بتاتا ہے کہ سامنے جو مخاطب ہے، یعنی جس کو اشارہ کر کے وہ بتا رہا ہے، اشارہ کرنے والا، وہ کتنے ہیں. یعنی ایک ہے، دو ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، وہ یہ بتاتا ہے. جیسے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں پر کما لگا دیتا تو اس کو تسنیہ مذکر حاضر بھی پڑھ سکتے تھے اور تسنیہ مؤنث حاضر بھی بول سکتے تھے. یعنی ذالکما، ذالک الکتاب. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ذالک الکتاب، ذالک الکتاب اور ذالکم الکتاب، دونوں کا معنی ایک ہے. لیکن ذالک الکتاب میں فرق یہ ہے کہ وہ جو سامنے اشارہ کر رہا ہے نا، وہ ایک مرد کو کر کے بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ایک کتاب ہے. اور ذالکم الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے دو مرد کھڑے ہیں، وہ ان کو اشارہ کر کے بتا رہا ہے. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو کم آ گیا، اب یہاں پہ ذالکم، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے تین سے زیادہ مرد کھڑے ہیں، جمع ہے، جمع مذکر حاضر ہے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ذا ہے نا، یہ اس میں اشارہ ہے. لام بعد کے لیے، یہ بتا رہا ہے، دوری کو بتا رہا ہے. اور جو کم ہے نا، یہ ضمیر ہے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساری ضمیریں جڑ سکتی ہیں. جیسے ہو نہیں جڑ سکے گی کیونکہ غائب کو تو اشارہ کر کے نہیں بتائے گا نا، حاضر کی ضمیر جڑے گی. جیسے ذالکا اور ذالکا یا ذالکما یا ذالکم یا ذالکی. ٹھیک ہے. ایک عورت ہے اگر سامنے، یا ذالکن اگر کئی عورتیں ہیں. سمجھ گئے نا. تو اسی طریقے سے اس میں تبدیلی آتی جائے گی. معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن یہ جو کاف ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس کو اشارہ کیا جا رہا ہے نا، اس کی شناخت ہو جاتی ہے اس سے.
اسی طریقے سے ذاکا میں ذاکا، ذاکما، ذاکم، ذاکی، ذاکما، ذاکنہ، سمجھ گئے نا؟ یہ حاضر کے صیغوں میں ہی ہوگا، کیونکہ حاضر کو ہی اشارہ کیا جاتا ہے نا، غائب کو تو نہیں کیا جاتا۔ تو ھذا الکتاب لزید اور ذاکا، ذاک الکتاب لزید یا ذاکم الکتاب لزید، سمجھ گئے نا؟ وذالک الکتاب لزید وذالک کتاب زید، اس طرح۔ ھذان الکتابان لزید، یہ دو کتابیں زید کی ہیں۔ ھذان الکتابان مبتدا ہو جائے گا، یعنی ھذانی اس میں اشارہ ہو جائے گا، الکتابانی یہ مشار الیہ ہو جائے گا، اور لزید جار مجرور مل کے متعلق ہو جائے گا ثابتانی کے، ھذان الکتابان ثابتان لزید، کیونکہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے نا، مذکر مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں مطابقت ضروری ہے۔ ھذان کتابا زید، یہ دونوں زید کی کتابیں ہیں۔ ھذانی، یہ دونوں، کتابا زید، زید کی دو کتابیں ہیں۔ ھذانی، یہ زید کی دو کتابیں ہیں، کتابا زید یعنی یہ دونوں زید کی دو کتابیں ہیں۔ اب یہاں پر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، ھذانی کتابانی زید تھا، لیکن یہاں اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، تو ھذانی مبتدا ہو جائے گا، کتابہ زید مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گا، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کتابہ یہ خبر ہو جائے گی اور زید اس کا مضاف الیہ ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ ھذانی کی جگہ، کیونکہ یہ تو قریب کے لیے تھا نا، مذکر قریب کے لیے، تو ذانی کا بھی لگا سکتے ہیں، ذانکا الکتابان لزید، وہ دو کتابیں زید کی ہیں، ذانکا الکتابان لزید، ذانکا الکتابان لزید، وہ دو کتابیں زید کی ہیں، اور اسی طریقے سے ذانکما الکتابان لزید اور ذانکم الکتابان لزید، یہ جو ضمیر بدل لی ہے نا، وہ صرف یہ بتا رہی ہے کہ جس کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اس کی شناخت بتا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اس میں اشارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی مشار الیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مشار الیہ سے تو ذانی تک تعلق ہے نا، وہ تثنیہ ہے۔ تو ذانکما الکتابان لزید یا ذانکم الکتابان لزید یا ذانک الکتابان لزید یا ذانکن الکتابان لزید، ٹھیک ہے؟ وہ دو کتابیں زید کی ہیں، ذانک الکتابان مبتدا ہو جائے گا، وہ دو کتابیں مبتدا ہو جائے گا، اور لزید خبر ہو جائے گی ثابتانی کے متعلق ہو کر، یعنی جب ہم مقدر نکالیں گے نا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی جار مجرور اگر ان کا متعلق لفظوں میں ہوتا ہے تو وہ اس سے متعلق ہو جاتے ہیں، لیکن اگر لفظوں میں نہیں ملتا تو ہمیں نکالنا پڑتا ہے، مقدر ماننا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ لفظوں میں ان کا متعلق نہیں ہے، یعنی کوئی فعل یا شبہ فعل لفظوں میں یہاں پر نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا وہ ثابتانی ہے، ہم نے مان لیا ہے، مقدر ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہم مانیں گے وہ مبتدا کے حساب سے ہی مانیں گے، ذانکا کتابا زیدن، ذانکا مبتدا ہو جائے گا اور کتابہ زیدین مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی، یہ زید کی، وہ دونوں زید کی دو کتابیں ہیں۔ قرأت هذین الکتابین، قرأت هذین الکتابین، قرأت میں نے پڑھی، هذین الکتابین یہ دو کتابیں، میں نے یہ دو کتابیں پڑھی، اور نظرت فی هذین الکتابین میں نے ان دو کتابوں میں غور کیا، نظرت میں نے دیکھا یا غور کیا، فی هذین الکتابین ان دونوں کتابوں میں نے غور کیا۔ اب اس کی جگہ پر تم ذانی کا بھی لگا سکتے ہو، ذانی کا، اب کیونکہ یہ حالت نسبی اور جری میں استعمال ہو رہا ہے تو ذانی کا حالت نسبی اور جری میں کس طرح کیا آ جائے گا، زینی کا ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے پچھلے سبق میں بھی،
تو قرأت ذینک الکتابین، میں نے ان دو کتابوں کو پڑھا. قرأت ذینک الکتابین، قرأت ہذین الکتابین، میں نے ان دونوں کتابوں کو پڑھا، یعنی سامنے موجود ہیں. اور قرأت ذینک الکتابین، میں نے ان دو کتابوں کو پڑھا ہے. اسی طریقے سے قرأت ذینکما الکتابین، قرأت ذینکم الکتابین، قرأت ذینکی الکتابین، قرأت ذینکن الکتابین. یعنی یہ جو حرف خطاب ہے یہ بدل سکتا ہے مخاطب کے حساب سے. اور نظرت فی ہذین الکتابین، نظرت فی ذینک الکتابین، میں نے ان دو کتابوں میں غور کیا. تو قرأت، قرأ فعل ہو جائے گا، تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور ہذین الکتابین اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر اس کا ہو جائے گا مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. نظرت فی ہذین الکتابین، نظر فعل ہو جائے گا، تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، فی حرف جر ہے، ہذین الکتابین اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے ہو جائے گا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا فعل کے نظر کے، کیونکہ موجود ہے تو اس کے متعلق ہو جائے گا، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اور نظرت فی ذینک الکتابین، میں نے ان دو کتابوں میں غور کیا، نظر فعل ہو جائے گا، فی جار ہو جائے گا، ذینک الکتابین اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے ہو جائے گا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ہو جائے گا نظر کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے انشاءاللہ جو یہ 7واں جملہ ہے نا، یہاں سے انشاءاللہ کتنے جملے ہو گئے؟ 6 جملے ہم نے پڑھے ہیں. انشاءاللہ کل بھی اگلے سبق میں بھی ہم انشاءاللہ 6 جملے پڑھ لیں گے، کیونکہ اگر زیادہ جملے کر لیے ہیں نا تو بہت زیادہ پھر مشکل ہو جائے گی، سمجھ نہیں پاؤ گے. تک لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.